السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کی ٹیچر مسز فوزیہ تبسم کامران اپنے تیسرے لیکچر کے ساتھ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم پبلک فائنانس پڑھ رہے ہیں، چیپٹر پبلک فائنانس پڑھ رہے ہیں، اس کا آج کا ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا ٹیکس ریونیوز پڑھے تھے، یعنی کہ ٹیکس کلچر پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے ٹیکس ریونیوز پڑھے تھے کہ کون کون سی چیزیں، کون کون سی سچویشن ہے جس میں ٹیکسز اور کس طرح کے ٹیکسز عائد کیے جاتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، آج ہم نے نان ٹیکس وصولیاں یا غیر محصولاتی وصولیاں، نان ٹیکس ریونیو پڑھنا ہے۔ ایکچولی یہ ٹیکس نہیں ہوتا، یہ وہ فیسز ہوتی ہیں، جرمانے ہوتے ہیں یا کچھ خدمت جو سروسز گورنمنٹ فراہم کرتی ہے اس کے کچھ اس کے عوض کچھ وہ فیس وصول کرتی ہے۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی گورنمنٹ کی آمدنی کا حصہ بنتی ہیں، اسی لیے ہم انہیں نان ٹیکس ریونیو کہا جاتا ہے، جو کہ گورنمنٹ کے پاس جا کے جمع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر فیس ہے، اب فیس جو ہے وہ مختلف چیزوں کی ہو سکتی ہے، کوئی رعایت ایسی دینا یا کوئی سروس فراہم کرنا جس کے عوض گورنمنٹ جو ہے وہ فیس وصول کرتی ہے۔ مثلا اسلحہ لائسنس فیس ہے، عدالتی کورٹ فیس ہے، ٹیلی ویژن کی لائسنس فیس ہے، سرکاری تعلیمی اداروں کی ہے، ڈرائیونگ لائسنس فیس وغیرہ ہے۔ یہ تمام فیسز جو ہیں یہ گورنمنٹ کے پاس چلی جاتی ہیں، یہ ٹیکسز نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نان ٹیکس ریونیوز ہوتے ہیں کہ جو کہ گورنمنٹ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ پھر بعض اوقات قیمت ہوتی ہے، کسی بھی چیز کی قیمت جو بھی ہم پے کرتے ہیں وہ ہماری گورنمنٹ کے پاس چلی جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو اشیاء و خدمات فراہم کی جاتی ہیں وہ یا تو اس قیمت کے برابر ان کی قیمت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ڈاک کے ٹکٹس ہیں، پارسل ہیں، رجسٹرز ہیں، لیٹرز ہیں، منی آرڈرز ہیں، ریونیوز ہیں، ڈاک کے ٹکٹ لفافے ہیں، ٹیلی ویژن، فون کالز ہیں، جنگلات ہیں، ان کی لکڑی ہے۔ اب یہ کہ ان سب کی فیسز اور قیمت، اب قیمت اور فیس میں تھوڑا سا یہ فرق ہوتا ہے کہ قیمت جو ہے جو فیس ہے وہ اس خدمت کی لاگت سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو سروس مہیا کی جا رہی ہے وہ فیس آپ سے اس کی زیادہ بھی لی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو پرائس ہوتی ہے وہ آپ سے اسی وقت لی جاتی ہے اور اس خدمت کے برابر لی جاتی ہے جو فراہم کی جا رہی ہے۔ جیسے اگر آپ ٹیلی فون کرتے ہیں تو آپ کو ٹیلی فون کی کال پڑتی ہے، اگر ٹیلی فون آپ نہیں کرتے تو آپ کو ٹیلی فون کا کالز کا بل نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ٹیلی ویژن چاہے آپ سارا وقت بند رکھیں لیکن آپ کو اس کی فیس ادا کرنی ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ اسپیشل چارجز ہوتے ہیں کسی علاقے میں، جیسے اگر کوئی گورنمنٹ خاص کوئی سہولت فراہم کر دیتی ہے، کوئی پارک بنا دیتی ہے، کوئی پل بناتی ہے، کوئی بیراج بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی نئی سڑک بنا دیتی ہے تو پھر اس کے اوپر سے وہ ٹول ٹیکس وصول کرتی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح یا پھر ان تفریح گاہوں میں وہ ٹکٹس عائد کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہاں گلشن اقبال جائیں، جلو پارک جائیں، یا آپ ادھر جو ہمارے ملتان میں جتنے پارکس ہیں ادھر جائیں تو آپ کو پارک کی ٹکٹ پڑتی ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ اسپیشل چارجز میں آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس پبلک پراپرٹیز ہوتی ہیں، گورنمنٹ کی جائیداد ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نا یہ بلڈنگ گورنمنٹ کی ہے، وہ اس کو بعض اوقات کرائے پہ بھی دیتی ہے، بعض اوقات لیز پہ بھی دیتی ہے۔ کچھ سرکاری زمینیں ہوتی ہیں، جنگلات ہوتے ہیں، کچھ ان کے کھیت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب کے سب وہ بعض اوقات کرائے پہ دے کے اور ان سے پیسے وصول کرتے ہیں، کرایہ وصول کرتے ہیں۔ پھر کچھ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، سروسز ہوتی ہیں، مثلا ریل ہے، ڈاک ہے، تار ہے، یہ سب حکومتی کنٹرول میں ہوتے ہیں اور اس سے وہ سرمایہ کاری بھی کرتی ہے اور پیسے بھی حاصل کرتی ہے۔ پھر کچھ جرمانے ہوتے ہیں، فائن ہوتے ہیں، جو کہ حکومت کے عائد کردہ قوانین کی خلاف ورزی کرنے پہ عائد کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سگنل توڑ دیتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ فائن ہو جاتا ہے، آپ کا چالان کر دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح گورنمنٹس جو ہیں کچھ لونز بھی لیتی ہیں، اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے اندرونی بیرونی لونز لیتی ہیں، اور آمدنی کا حقیقی ذریعہ تو نہیں ہوتے ہیں لیکن وقتی طور پر اس کی آمدنی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور قرضوں سے پھر جو گورنمنٹ قرضے اگر دیتی ہے تو وہ اس سے سود بھی وصول کرتی ہے جو کہ اس کی آمدنی کا حصہ ہوتے ہیں۔ پھر تحائف ہیں اور امداد ہیں، ایڈز ہیں، کچھ اس طرح کی کہ گورنمنٹ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دوسرے ملکوں سے
امداد اور تحائف وغیرہ جو ان کو دیتے ہیں، پھر کچھ اشیاء ہیں یا کچھ نقدی کی صورت میں ہوتی ہیں، یہ بھی آمدنی کا حصہ تو ہوتے ہیں، لیکن یہ مستقل حصہ نہیں کہلائے جا سکتے اور ان پہ انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر مقامی شرح، لوکل ریٹ ہوتا ہے کچھ، یہ میونسپل کارپوریشنز ہوتی ہیں، ٹاؤن کمیٹیز ہوتی ہیں، تحصیل کونسلز ہوتی ہیں، وہ باشندوں پر کچھ نہ کچھ چارجز ادا کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ جس طرح سیوریج کا، پانی کا بل ادا کرتے ہیں، تو یہ اسی صورت میں، مقامی شرح کی صورت میں ہی لیا جاتا ہے۔ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس ہوگا سرکاری اخراجات کی مدات یا ہیڈ آف ایکسپینڈیچر۔ جی، یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔